أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سرپرست اجلاس فیض العارفین حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ و مشائخین اعظام، اس بارگاہ طیب و طاہر میں شب دہجور کے سناٹوں میں فیوض و برکات کی خیرات حاصل کرنے والے بزرگوں، ہموں ساتھیوں، اسلامی نوجوانوں، دینی بھائیوں، قبل اس میں بھی کچھ کہا سنا جائے، حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی ہم مشترکہ سعادت حاصل کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں صرف اور صرف زیبا ہیں پروردگار عالم کو، جس نے ہمیں کونین کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دی۔ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور محبوب رب العالمین حضور مصطفیٰ و مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں، جن کی ذات گرامی نے ہم لوگوں کو ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ معزز سامعین، آج کی یہ پرانی محفل جس میں خوبی قسمت کے ساتھ میری حاضری ہے، اور بزرگوں کے دربار سے مشرف ہو کر جانا خوبی قسمت کی بات ہے۔ رب العالمین سے عرض گزار ہوں کہ میرے معبود ولایت کے سلسلے میں مولا کائنات سے چل کر اب تک تاریخی تسلسل کے ساتھ جو کڑیاں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ان تمام کی خدمات اور ان کے فیض و برکات سے آج اس محفل میں ہم تمامی لوگوں کو فیض یاب فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی پیاری پیاری تقریریں ہوئیں، بہت اچھا کلام پڑھا گیا۔
بزرگان دین کی نسبت سے تاریخ کے تناظر میں سلسلہ بیعت و ارادت کا جو نقشہ ہمارے مولانا قاسم مصباحی اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، جس خوبی کے ساتھ یہ بیان کر رہے تھے، یقیناً ایسی محفلوں میں وہ گفتگو اہل علم کے نزدیک داد کی مصداق ہے۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ جتنے بزرگوں کے فضائل و کمال ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کے فضائل و کمال کی بنیاد حسن عمل ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہمایونی ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جہاں جہاں ایمان کی بات قرآن کریم نے کی ہے، اسے عمل صالح سے مربوط و مشروط کر کے کی۔ وہ ایمان ہی کیا جس کے ذریعے حسن عمل کا اظہار نہ ہو۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، عقیدے کو، فیت کو، اور عقیدہ، ایمان، فیت، اس کا تعلق جذبہ باطنی سے، اور جذبہ باطنی کا اظہار ہمیشہ عمل سے ہوگا۔ عمل بتلا دیتا ہے کہ آپ کا جذبہ باطنی ہے کیا۔ 5 وقت کی نماز فرض، ایمان کا دعویٰ کرنے والی قوم صرف جمعہ ٹو جمعہ اگر آئے اور ہفتہ بھر کی نمازیں کھا جائے تو اس کے جذبہ باطنی کا جو اظہار عمل کی صورت میں ہو رہا ہے، یہ بتلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایمان کے کس پائیدان پہ کھڑا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ بتلا آپ کی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم جامعہ اشرفیہ کوالالمپور میں جب پڑھتے تھے، بات ہے 1965 کی، ہمارے فارسی کے استاد تھے جنہیں اشرفیہ کے ہم سبھی طالب علم دور زمان کا شیخ سادی کہتے ہیں۔ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فارسی اس طرح پڑھاتے تھے وہ کہ جیسے لگتا تھا کہ ان کی مادری زبان۔ تو گلشدہ کے 8ویں باب میں ہمیں ایک بیت پڑھائی گئی، شیخ سعدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، علم چندہ کے بیشتر خانے، جو عمل در تو نیست نادان۔ علم چاہے جتنا تم حاصل کرو، اگر اس علم کا اظہار حسن عمل سے نہیں ہوا تو بیوقوف ہوگا۔
اللہ کا کلمہ کہلانے سے کچھ حاصل نہیں۔ سمجھ گئے کیا؟ علم چندہ کی بیش کر خانی، جو عمل کر تو نیس نہ دانی، نہ محقق شود نہ دانشمند، چار پائے بیرو کتابیں چند، نہ تم ریسرچ اسکالر ہوئے اور نہ تمہیں عقل مند ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا۔ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک چوپایا، ایک جانور، اس کی پشت پر ایک بوجھ لگا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے کتابوں کا، نہیں مغزرات چه علم و خبر کہ برو حیض و مست یاد رکھتا۔ اس پڑھے لکھے جانور کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی پیٹھ پر کتابوں کے دفتر ہیں یا لکڑی کا بوجھ۔ اور ایسے لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہودہ بھی وہو لا یہتدی، ان کے علم سے دوسروں کو تو ہدایت ہو سکتا ہے، مل جائے، مگر وہ خود ہدایت میں قدر سے ہو گئے۔ ہم تاریخ اسلام کا جب جائزہ دیتے ہیں تو اس کے تناظر میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو چیز اخلاص کے ساتھ عمل کا مظاہرہ کرواتی ہے وہ قیمتی شے ایمان۔ ہم مسلمان لوگ کلمہ پڑھنے والی قوم کو جو کچھ سکھاتے اور سمجھاتے اور بتلاتے ہیں اس میں نماز و روزہ حج و زکات، حرام و حلال کے مسائل، جائز اور ناجائز کا مفہوم عمومی طور پر کلمہ پڑھنے والے قوم کو سمجھایا گیا۔ غور کیجیے تو اس کلمہ پڑھنے والی قوم میں اتنا سب کچھ سمجھانے بتلانے کے بعد بھی عمل کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کے کیا عوامل ہیں؟ اس سے پردہ اٹھنا چاہیے۔ دراصل جس مقدس کلمے کو کسی شخص نے پڑھا ہے سب سے پہلے اس کے حقیقی مفاہیم سے اس قوم کو آشنا کرنا چاہیے۔ یقین کا بیج دل اور دماغ کی دھرتی پہ اس طرح پیوست کرنا چاہیے کہ اگر معرفت ایمان حاصل ہو گئی تو حسن عمل کا دروازہ ایسے شخص پر کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ملت میں بدامنی ہے یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ ایمان کو سمجھے بغیر اگر عمل بھی کر لیا جائے تو وہ عمل اخلاص والے ایمان کے ساتھ مشروط نہیں ہوگا۔
تو سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کو سمجھانے کی ہے وہ عقیدہ ایمان ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ بدھ نے ضمانت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیے گا جس تصوف کی بات یہاں ہو رہی، جس ولایت اور کرامت کی بات یہاں ہو رہی، یہ ولایت اور یہ کرامت کسی ایسے شخص سے نمودار ہو ہی نہیں سکتی جس کی فکر و نظر کا ریشہ ریشہ ایمانیات کی سرحدوں کو عبور نہ کر گیا۔ اور جب ان منزلوں سے وہ گزرتا ہے تب حکم ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ خوف و خطر سے، غم و اندوہ سے آزاد ہے۔ بھائی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم نہ ڈر۔ آپ نے کبھی سمجھا کہ ڈر کی سلطنت کتنی بڑی ہے؟ لفظ ڈر تو 2 حرف کا مجموعہ ہے، خوف 3 حروف کا مجموعہ ہے، مگر کائنات کو اپنے حصار دہشت و غربت میں، افلاس میں، خوف میں اس نے کس طرح جکڑ رکھا؟ غم اور دہشت، خوف کسے نہیں؟ آنکھیں یوں ہی نہیں روتی، جنگ یوں ہی نہیں روتی، لبوں کا تبسم یوں ہی نہیں روکتا، دل حسرت و ارمان کا مزاج یوں ہی نہیں بنتا۔ کوئی تو ہو جائے، کوئی تو پیچھے ہے اس کے، یا غم ہے یا ڈر۔ لٹکی ہوئی ہے سرکار، 5 سال تک تاناشاہی کرنے کے لیے بھارت کی پارلیمنٹ میں 272 ممبران پارلیمنٹ کا ہونا کسی پارٹی کے لیے ضروری ہے، مگر آج 240 MPs پر باہر سے سمرتھن لے کر چلنے والی سرکار، آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے اب گری تب گری، اب ایسا تب ایسا، نتیش کمار ناراض تو فلانا ناراض تو ٹھکانا ناراض، اب پرائم منسٹر کبھی اس کو بنانے جا رہا ہے کبھی اس کو بنانے جا رہا ہے، رات میں سو رہا ہے تو معلوم نہیں مردود کو کتنے خوف کے خواب آ رہے ہیں۔ یہ خوف ہے، حکومت گر جانے کا خوف، جس مودی جیسے موزی نے پورے ہندوستان کو بربریت کا شکار بنا کر ڈروا رکھا ہے، آج وہ بھی ڈر سے کانپ رہا ہے، اب گئے کہ تب ہے۔ یہ ہے ڈر اور یہ ہے اس کی طاقت۔ 2 ملکوں کی جنگ، دونوں کے پاس اسلحے ہے، مگر دونوں ملکوں کے جنرل جنگ کے میدان میں خوف سے کانپ رہے ہیں، دہشت مسلط ہے، کہیں ہار نہ جائیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر 300 سال تک حکومت کرنے والے مغل اور ان میں سب سے زیادہ پارسا انسان جس کا نام تھا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، متقی بھی تھا، پارسا بھی تھا، حلال و حرام کی تمیز بھی تھی،
مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، جس میں اورنگزیب عالمگیر بھی شامل ہیں، ایک کو بھی حج نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جانا تو چاہتے تھے مگر گئے کون نہیں؟ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کی حکومت نہیں تھی، کابل سے لے کے برما کی سرحدوں تک حکومت تھی، اورنگزیب سے بڑی حکومت ہندوستان میں کسی نے کی ہی نہیں۔ اتنا لمبا پیریڈ بھی کسی کا 52 سال تک کا نہیں رہا، مگر یہ 52 سال تک مسلسل گھوڑوں پہ بیٹھا ہوا اپنی سرحدوں کی نگرانی کرتا رہا، ایک منٹ کا چین و سکون اسے حاصل نہیں ہوا۔ کیا بات تھی؟ کیوں نہیں ملک چھوڑ کر کے گئے؟ ڈر، غم، سرحدیں چھوڑیں کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ بادشاہ کہلاتے ہیں کہیں ہاتھ پیر میں زنجیریں نہ آ جائیں۔ یہ ہے ڈر کی طاقت اور یہ ہے غم کی سلطنت۔ ہے کوئی جسے ڈر نہ ہو، جسے خوف نہ ہو؟ کون ہے؟ کرے کوئی دعویٰ اس بات کا کہ مجھے غم نہیں، مجھے ڈر نہیں؟ مگر جب ایمان کی سیڑھیاں آدمی طے کرتا ہے، جب یقین کے زینے سے اٹھتا ہے، تو پھر یہ پیام دے گئی ہے مجھے بات صبح ہوگا کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کامل ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اور جب ایمان کامل آیا تو عمل کے لیے پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایمان کامل کے ہر صفحے سے عمل کا سوتا پھوٹتا ہے اور انسانیت کی زندگی نارنگی عبادت سے سرشار ہو کر عرش بیت النور کا مصرف کر جاتی ہے۔ مقصد ہمیں جانو، پھرتا ہے فرق برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ ڈر، خوف کوئی نہیں۔ امریکہ سپر پاور اپنے کو کہہ رہا تھا، کیا ہوا؟ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ ایک لاس انجلس میں لگی ہوئی آگ، ساری توپیں فیل ہو گئیں، سارا ایٹم بم رکھا رہ گیا۔ 20 تاریخ کو پریزیڈنٹ شپ کی اوتھ لینے میں نانی مر گئی۔ گاڑی میں کہا تھا جو آخری سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے؟ وہ لہو ٹپکتے ہوئے ہم نے دیکھا وائٹ ہاؤس میں۔ کس کا ڈر؟ غزہ کے مسلمانوں کو تم ڈروا رہے تھے۔ 3 مہینہ پہلے کی رپورٹ ہے، 8 لاکھ ملین ڈالر کے سامان غزہ میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، انہیں دہشت میں مبتلا کرنے کے لیے اسے امریکہ نے بھیجے تھے۔ اور آج جانتے ہو کیوں ہو رہے ہیں؟ اور کون لوگ تباہ ہوئے؟ اور کون گھر چھوڑ کے بھاگا؟ اور کس کو غم نے دوڑایا؟ اور کس کو دہشت نے مارا؟ اور کیا کیا مارا؟ سنو ڈر کی سلطنت، سنو غم کی سلطنت۔ ہندوستان میں 2 پونجی پتی ایسے ہیں جن کی دولت کا کوئی شمار نہیں، دونوں کو لڑاتے ہیں۔ ایک کا نام امبانی اور ایک کا نام اڈانی۔ ملک کی بدقسمتی، 2 گجراتی اس دیش کو بیچ رہے ہیں، 2 گجراتی اس دیش کو خرید رہے ہیں۔ سمجھ سکو تو خاموشی میرا جواب ہے۔ رپورٹ آئی ہے لاس انجلس کی، اللہ کی بدلہ کیسے لیتا ہے؟ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں، غزہ کے مولویوں کو
جو ڈر سے بے خوف تھے، جنہوں نے ڈر کو ڈروا دیا تھا، جنہوں نے خوف کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا. میں نے پڑھا ان ولیوں کو، مومن ہو تو بیٹے بھی لڑتا ہے سپاہی، لڑنے والے بیٹے لڑے. ایک بچہ کم سن ولی دکھا ہوگا، ایک بچہ 12 سال کی ایج، ماں باپ شہید، بھائی بہن لاپتہ. انٹرنیشنل نیوز پہ آ رہی ہے خبر، اینکر پوچھ رہا ہے بیٹے ماں باپ نہیں رہ گئے، دنیا میں تمہارا کوئی سہارا نہیں، کس کے سہارے دیو گے؟ 12 سال کا بچہ بولتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کہا گیا کہ تم لوگوں کو غزہ سے نکال کر گولان کی پہاڑیوں پہ بسانے کا امریکہ انتظام کر رہا. سنیے بچے کی زبان، کہا وہ کیا ہمارے بسانے کا انتظام کرے گا، اور اسے شہادت ہمارے بسانے کا انتظام جنت میں کیا کرتی ہے. تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بات اڑاد آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آئے گا سدائے زندہ باد آئے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بچوں نے کہا گولان کی پہاڑی دور ہے دوست، جنت الفردوس بہت قریب ہے. میرے آقا نے فرمایا کہاں جنت دور ہے؟ جنت 2 قدم پہ، ایک قدم نفس میں رکھو، دوسرا قدم جنت میں. اور یہی کیا ہے لوگ. یہی تو کر کے گئی ہے لوگ. نہ پوچھیں فرقہ پوچھوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دیکھ پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کن کے لیے؟ الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ بادشاہوں کو خوف، سلطانوں کو غم، جہاں سازوں کو غم، پولیٹیشین کو غم، ہمارے مولانا لوگوں کو بھی. ایک دن سے راجوری تنخواہ کٹی، یہ دیکھو غم تو سب کو ہوتا ہے، بال بچوں کا، اس کا اس کا. یہ تو میں مطلب کہہ دیا ایک بار. تو غم کے حساب میں سب ولیوں کو چھوڑ سنت ہو رہا ہے علیہ ولا هم یحزنون. اب سوال یہ ہے کہ ان کو غم کیوں ہے؟ حضرت ان کو غم کیوں نہیں؟ یہ بھی تو ہمارے ہی جیسے ہیں، یہی تو سوچ کی غلطی ہے. یہیں سے تو فکر ایاد نشے ایمان سے دور ہو کر شیطانی شکنجے کی اسیر بڑھ جاتی ہے. ہمارے جیسے، آپ کے جیسے. انا ساگر ایک کٹورے میں جو لا رہا ہے وہ آپ ہی کے جیسا ہے. مردوں سے جو کلمہ پڑھا رہا تھا وہ آپ ہی کے جیسا ہے. تو رینگتا ہے فرش پر، اور عرش پہ ان کی رہ گزر
اب تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بچے وہ بھی بچے۔ خیال زاغ کو بلبل کی ہمسری کا ہے، خیال زاغ کو بلبل کی ہمسری کا ہے، غلام جاتے کو دعویٰ پیغمبری کا۔ آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری بھی دیکھتے ہیں اور ان کی بھی دیکھتے ہیں، جن کو ناپاک زبان جسارت کرتی ہے اپنے جیسا کہنے پر۔ جب مرتبہ غائب پہ آتا ہے آدمی اور یقین کی چٹان پہ کھڑے ہو کر مسکراتا ہے، تو ہم یہیں تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید شامیانہ لگا ہے، اس کے بیچ میں ہمیں تو کچھ نہیں دکھائی دیتا، مگر آنکھ والا تیرے جوہر کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ کوفہ کی سرزمین ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی وضو کر رہا، اس کا وضو دیکھ کے تھر تھرانے لگے امام اعظم، کیسا وضو؟ امام اعظم لرزنے لگے اس کا وضو دیکھ کر، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب وہ وضو کر چکا، اسے بھی دیکھا کہ وہ بھی لرز رہا تھا، وہ بھی رو رہا تھا، تو امام اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے ایک گوشے میں لے فرمایا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ تھوڑی دیر پہلے تو جس بدبختی کا جس عورت کے ساتھ شکار ہوا تھا، اس نے سنا تو قدموں مل گیا، اسے کہا حضور اس عورت اور میرے علاوہ تو کوئی جانتا ہی نہیں، سرکار آپ نے کیسے جانا؟ اٹھائے مار مار کے رو رہا ہے۔ کہا اتنی سچی توبہ تو نے کیا ہے کہ میں نے تیرے وضو کے پانی سے زنا کے گناہ چھڑتے ہوئے دیکھے۔ ہم بھی انہیں کے جیسے، وہ بھی ہمارے جیسے، پاگل کی اولاد۔ ذرا یہ مقام کب حاصل ہے؟ یہ مقام ولایت ہے نا، ولی کہتے ہیں دوست کو، تو خوف کیوں نہیں ہے؟ ایسے چلو یار، ادھر کا خوف نہیں، قبر کے اندر کا تو خوف ہونا چاہیے۔ یہ جس مقام پر پہنچے ہیں ان کے سامنے کیا جنت اور کیا جہنم۔ حضرت رابعہ بصریہ کو سنا، ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوڑ رہی ہیں، ایک ہاتھ میں آگ۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں سرکار؟ ارے کہا لوگ جنت کی خوشی میں اور جہنم کے ڈر سے میرے معبود کو پہچاننا چاہتے ہیں، آگ لگانے جا رہی ہوں جنت میں اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ اللہ سے اگر ہٹ کر جنت کیا؟ ہمارا مطلوب جنت نہیں ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے، اللہ ملا تو اس کا انعام جنت ہے۔ ان حضرات کو کبھی جنت کی فکر نہیں ہوئی، انہیں فکر ہوئی تو اپنے مولا کی ہوئی۔ کتنی مرتبہ یہ جنت جنت کرتے رہے، مگر اپنے مالک کو ڈھونڈنے میں ان لوگوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ راہ سلوک کیسے طے ہوتی ہے، اس کی خیرات ملتی کیسے ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے مرتبے سے پہنچنا کیسے ہے؟ ارے بھائی خوف دنیا نہیں ہے، خوف محشر تو ہونا چاہیے ان کو، وہ بھی نہیں ہے،
کیوں؟ تلوار دیکھی ہے رہتی ہے کہاں؟ میان۔ تو ایک میان میں دو تلوار دیکھی نہیں؟ ایک میان میں جب دو تلوار نہیں ہو سکتی تو ایک دل میں دو ڈر کیسے ہے؟ ایک دل میں دو غم کیسے ہوں؟ انہیں کیوں ڈر و غم نہیں ہے؟ ولی کا سینہ خشیت ربانی کا ایسا گنجینہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ خوف دنیا کے سمانے کی جگہ ہوتی ہے نہ خوف عقبہ کے سمانے کی جگہ ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب اتنا اونچا مقام ہے تو اسے پہچانا کیسے؟ بھائی پر بہت کٹھن بات کہنے جا رہا بہت بڑا نوٹ ملوانے جا رہا کیسے پہچانا؟ اصل میں زمانہ بڑا عجیب ہو گیا۔ ایک سند تو کسی انسان کو اللہ دیتا ہے بولا ہے، سند رسول کے دربار سے ملتی ہے بولا ہے، احادیث کریمہ ولایت کی معرفت بتلاتی، قرآن کریم ولایت کا تعارف کرتا ہے۔ مگر آج کل خالق کے بتائے ہوئے ولی کو لوگ کم پہچانتے، مخلوق کے بتائے ہوئے ولی کو لوگ کہتے ہیں۔ پہلے کسی عابد کو عابد ہونے کی سند وہ لوگ دیتے تھے جن میں ہر آدمی عبادت کا پہاڑ ہوا کرتا تھا اور وہ کسی کو زین العابدین کہتے تھے۔ امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے، سید سجاد کا نام سجاد نہیں ہے، ان کا نام تو علی ہے۔ مولا علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے پھر علی۔ زین العابدین کس نے کہا؟ آج نام لوگ بھول گئے، زین العابدین سب کو یاد ہے، سید سجاد سب کو یاد ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید سجاد کے سرکے میں ساجد رکھا ہے، علم حفظ باطل علم ہدا کے واسطے۔ تو سید سجاد کا نام یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے لینا ہے، انہیں سید سجاد کہنا ہے۔ جو لوگ عبادت کو زینت تھے، جو بڑے بڑے ائمہ کرام تھے، جو بڑے بڑے وقت کے اقطاب تھے، جو بڑے بڑے وقت کے غوث و ابدال تھے، انہوں نے امام زین العابدین کو دیکھا ایسی عبادت جو عابدوں میں ان کو ممتاز کر رہی تھی، ایسا سجدہ جو ساجدوں میں انہیں ممتاز کر رہا تھا۔ تو اس وقت کے پاک بازوں نے انہیں زین العابدین بھی کہا اور سید سجاد بھی کہا۔ آج پیر صاحب کو ولایت کی سند جاہل مرید دیتا ہے۔ سنو غور سے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھنا پیر صاحب ولی ہیں، تم دو کے ولایت کی سند پیر صاحب کو، اس کا مطلب تم بھی ولی ہو، اس لیے کہ ولی را ولی بھی شکا ولی ہی تو ولی کو پہچانتا ہے۔ ایک ولی آپ ایک ولی آپ کے پیر صاحب، دیٹس آل۔ کھیل تماشا سمجھ لیا بولے اور کھیل تماشا سمجھ لیا پیر۔ اور آج کل معاف کیجیے گا اگر ایسے لوگ نہ ہوتے نفرت ہو جاتی پیری ہوئی۔ میں صحیح کہتا ہوں آپ سے، کچھ لوگوں کو اعلان رکھنا ہے کہ بھرت قائم ہے،
عارف رومی ہیں، ان سے بڑا بھی کوئی مرید ہے کیا؟ عارف رومی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے بسا ابلیس آدم روح ہست بس بہر دستے نبایت دار دست۔ اے لوگو، تمہاری گلیوں میں پیر کی شکل میں شیطان گھومنے لگے ہیں، اس لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو بہت سوچ سمجھ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اڑا لے جائے وہ لمبا لمبا اوپا کپا جوپا ٹوپا، وہ دکھاؤ۔ اور آج کل تو بڑا عجب معاملہ ہے یار، پہلے خلافت دی جاتی تھی، اب خالی آفت دی جاتی ہے۔ آج کل پیر کم فیض زیادہ ہیں، آج کل مرید کم مریض زیادہ ہیں، آج کل خانقاہیں کم خانقاہیں زیادہ ہیں۔ نہیں چھانٹو گے ان سب چیزوں کو اور نہیں سمجھو گے ان سب چیزوں کو، برباد ہو جاؤ گے۔ پیر اور مرید، سچا پیر وہ ہے جو مرید کو مراد تک پہنچائے۔ اگر وہ مرید کو مراد تک نہیں پہنچاتا تو وہ ہے پیر، اور وہ مرید نہیں ہے، مرید ہے۔ کھیل تماشا ہے، یہ بیعت رضوان کی نقل ہے دوستو۔ بیعت ہے بیعت، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اور بیعت چھپی ہوئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ میں۔ جب بیعت کر لیا، میرا مال ہے کہ تمہارا مال، یا تو بیعت کرو نا، اور بیعت کر دیا تو مال کہے گا تمہارا، اور جان کہے گی تمہاری، اور آل اولاد کہے گی تمہاری۔ دکھاؤں بیعت، 10 سال کا بچہ راہ حق و ثواب پہ بلانے والا پیغمبر دنیا میں تشریف فرما ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین غلبہ کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس نظام کو غالب کر دیں تمام اجناس دین پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب بیعت کہاں ہو رہی ہے؟ بیعت دعوت ذوالعشیرہ میں ہو رہی ہے۔ پورا خاندان بلایا گیا، اللہ کا حکم ہو انذر عشیرتک الاقربین، بلاؤ پورے خاندان کو اور دکھاؤ راہ خدا۔ سرکار نے بلایا، ناظم کس کو بنایا، مطبخ کا محتمم کس کو بنایا، کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری کس کو دی؟ اللہ اختلاف لوایا 10 سال یا 12 سال کے بچے، دسترخوان لگا، کھا پی لیا لوگوں نے۔ اب حضور نے اپنا خطبہ برکت پیش کیا، میرے گھر والے، میرے رب کا حکم ہے کہ پہلے اپنے خاندان والوں کو معاشرے کو دو، اللہ ایک ہے، قبول کرو، میرے رسالت کو مانو، آخرت کے محاسبے پہ یقین رکھو۔ 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، قیامت آنے والی، دنیا سے تم جانے والے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
سارے امور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، حساب و کتاب وہ کرنے والا ہے. مان لو میں اس کا پیغمبر بن کے آیا، بیعت کرو میرے ہاتھوں. مذاق اڑایا، اٹھ کے جانے لگے کھاتے. اسی میں ایک بچہ تھا اور مفہوم بیعت کو سمجھ کر کھڑا ہوا. تھا بچہ بیعت کرنے کھڑا ہوا. اس کے ہاتھ تاکہ وہ نبیین کی بچہ آگے بڑھا. تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ بچے کی آنکھیں آشوکتا رہی، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھیں گڑ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے. بچے کا نام اسد اللہ غالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، کفائی الضلالات والمصائب، مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. کہنے لگے مصطفیٰ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں. یہ ہے پہلی بیعت. اب سنیے، مجھے پھر سے ساتھی یاد ہے، ایک میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں پر آواز کودنا غرہ مشو، بچوں کی میٹھی میٹھی آواز سے دھوکہ مت کھانا. بچپن میں آواز بڑی سریلی ہے، جوانی میں یہی آواز پھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت علی ہیں، بچے ہیں، سریلی آواز سے بیعت کر رہے ہیں. تجربہ بتاتا ہے کہ جوانی میں آواز پھٹ جاتی ہے اور آدمی میں تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں ایک چیز کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے زمانے میں رجوع کر دیتا ہے، نہیں صاحب صحیح کچھ دوسرا. تبدیل ہوتا رہتا ہے خیال، فکر، جو تجربہ بڑھتا جاتا ہے. مولا علی نے جب بیعت کی تو بشیرت پوچھ رہی تھی، علی ہاں کیے ہو، بیعت کیے ہو، نبھاؤ گے؟ اور علی اپنے کردار و عمل سے جواب دے رہے تھے، مالک وقت ہے، تو نے ہی تو کہا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تیرا ہی تو کہا، ہم آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، اموال کی تباہی سے، جانوں کی ہلاکت سے. تمہارے پھل تمہاری نگاہوں کے سامنے توڑے جائیں گے. ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس چٹان پہ کھڑے. اور پھل سے مراد وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل سے مراد یہ عام ملی نہیں ہے. یہ پھل سے مراد تمہارے اصغر ہیں، تمہارے اکبر ہے، تمہارے عباس ہیں، تمہارے قاسم ہیں. یہ پھل سے مراد تمہاری اولادیں ہیں، نیزوں پہ اٹھا لی جائیں گی. تب ہم دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس چٹان پہ کھڑے ہو. حضرت علی نے بیعت کی، وقت آ گیا بیعت کو نبھانے. پیغمبر اعظم کا گھر محاصرے پہ. حضرت علی ذہن دے رہے ہیں، مالک میں کیا میری نسلیں اس بیعت کو نبھائیں گے؟ اور نبھائے کہ نہیں نبھائے؟ بستر نبوت پہ کون سو رہا ہے؟ یہ بیعت تھی. خیبر میں کون اترا؟ یہ بیعت تھی. اب جب کو کس نے مارا؟ یہ بیعت تھی. میدان بدر میں 23 سال کا نوجوان 70 کفار جہنم واصل کیے گئے تھے، جن میں 23 سال کے نوجوان علی نے 35 کو اکیلے جہنم تک پہنچایا تھا. یہ بیعت تھی. وحد میں جانشانی یہ بیعت تھی. احزاب میں اعتداکاری یہ بیعت تھی. اور یہ بیعت کا مفہوم تو سمجھو. کسی سے مرید ہونا آسان بات نہیں. یہ عہد وفا ہے. سورت کہتی ہے تم ہم سے عہد وفا کرو، ہم تمہیں انعام دیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. یہ تو عہد ہے. اور پھر یہ بیعت آج کی تھوڑی ہے. یہ وعدہ آج کا نہیں ہے.
آج تو عبداللہ کے ہاتھ پہ وعدہ کر رہے ہو، روز ازل اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا جب اللہ نے کہا تھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہدنا، سب نے کہا تھا مانتے ہیں تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ وہاں سے تو چل رہے ہو ہاتھ، اسی عہد کو عہد تازہ کرنے کا نام پیر ہے۔ وہ پہچان نظروں سے اوجھل نہ ہو، وہ پہچان نشت ثانیہ پاتی رہے، وہ پہچان ہر دور میں تازہ ہوتی رہے۔ کل لوہر میں جان دی بیعت کرنے والوں نے، بدر میں جان دی بیعت کرنے والوں نے، کربلا میں جان دی بیعت کرنے والوں نے، آج پھر اس بیعت کو دہرانے کا وقت آ گیا۔ دوست آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، مودی کہے جو بھی کہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ وقت تو آ گیا ہے دوست، اب نبھاؤ بھائی۔ دین کے لیے دنیا چھوڑ دوں گا، اس بات کی بات، زندگی چھوڑ دوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، اس بات کی بات، سنت رسول اللہ کے خلاف کام نہیں کروں گا، اس بات کی بات، اللہ و رسول کے حکم کی سرکابی نہیں کروں گا، اس بات کی بات۔ دراصل مسلمان ہونا بیعت ہونا، اور پھر آپ تو میدان جنگ میں جو ہی مرید ہوا میدان جنگ میں، اب تو ہر وقت میدان جنگ میں ہے۔ اور یہ مرید ہونے کی اصل کہاں ہے؟ اصل پیر کون ہے؟ یہ سب تو پیر کے نمائندے ہیں جو پیر کہلاتے ہیں۔ اصل پیر کا نام تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ دیا تو آپ نے کبھی اہمیت سمجھا؟ کلمے کی اہمیت سمجھ لیجئے گا، بیعت سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کلمہ بھی آپ کا بیعت ہے۔ آپ نے جس دن لا الہ الا اللہ کہا اسی دن میدان جنگ میں آ گیا۔ اب تو میدان جنگ میں کھڑے ہو گیا، یا بھاگ جائیے یا لڑکے کامیاب ہوئے۔ سمجھیے بات، دنیا کے خلاف جب آپ بولیے گا تو دنیا آپ سے لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ دنیا کے فائدے کو جب چیلنج کیجیے گا تو دنیا لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ اور دنیا سے کچھ چھینیے گا تو دنیا لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ آپ نے تو ساری دنیا سے جنگ چھیڑ دی بھائی۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ کہہ رہا تھا زمین خدا ہے، مجھ کو پوچھیں، دوسرے نے کہا چاند کو بھی پوچھیں، تیسرے نے کہا سورج کو بھی پانی چڑھائیں، چوتھے نے کہا ستاروں کو بھی پوجیں، پانچویں نے کہا پتھر کو بھی پوجیں، چھٹے نے کہا آگ کو بھی پوجیں۔ دنیا جہاں پوج رہی ہے سب کو کہ نہیں پوج رہی، اسی کے بیچ میں آپ آگے کھڑے ہو گئے لا الہ الا اللہ، ہم کسی کو خدا نہیں مانتے۔ تو کیا آپ کو خدا ماننے والا آپ سے لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ دھرتی کو خدا کہنے والا آپ سے لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ سورج کو خدا کہنے والا آپ سے لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ آپ نے تو میدان جنگ میں آگے کچھ تلوار بول دیا، میں ہم سے لا الہ الا اللہ، زمین بھی خدا نہیں، غلط ہے، آسمان خدا نہیں، غلط ہے، سورج خدا نہیں، غلط ہے۔ سورج کا پوجا لڑے گا نا آپ سے؟ آج وہ سب لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں؟ یہ لڑائی کس بات ہے؟ کسی کی زمین ہتھی آئی ہے آپ نے، کسی کو مارا ہے آپ نے، کسی گھر پہ بلڈوزر چلایا ہے آپ نے، آپ کے گھر پہ کیوں چلا؟ کوئی جرم تو کیا ہوگا آپ نے، آپ کہتے ہو ہمارا، آپ کہتے ہو ہماری سروس کو نہیں دیا،
آپ کہتے ہو ہم کو ہمارے پرسنٹیج سے ٹکٹ نہیں دیا گیا. میں سمجھے دنیاوی باتوں کو اس لیے ملاتا ہوں تاکہ باتوں کو اچھی طرح سے سمجھو، اور دنیا کو اگر نہیں سمجھے اور اچھی دنیا حاصل نہیں کیا تو اچھی عاقبت کبھی نہیں مل سکتی. اسی لیے تو رب کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم سے ایسے دعا کیا اے رب اچھی دنیا دے معلوم ہوا دنیا خراب ہو، اے رب اچھی آخرت دے معلوم ہوا آخرت خراب ہو. تو اچھی آخرت چاہیے تو آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، نہیں یہ کوئی معبود اللہ کا سوا. تو مشرک لڑے گا نہیں آپ سے، کافر لڑے گا نہیں آپ سے. وہ بدعتوں کے چراغ جلا رہا، آپ کلمہ پڑھ کے سنتوں کا چراغ جلانا چاہتے ہیں. جنگ تو ہوگی اور ہوئی کی نہیں. جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا مکے میں کوئی جنگ ہوئی؟ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہا گیا تھا ابو بکر ابو جہل میں جھگڑا ہوا؟ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہا گیا تھا عمر فاروق ابو لہب میں جھگڑا ہوا؟ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہا گیا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ٹکرایا، لوگ ماں باپ ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے، بھائی ایک دوسرے پہ جان دے رہا تھا، مگر جو ہی لا الہ الا اللہ کہا تو میدان جنگ میں باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، ماموں بھی ہے اور بھانجا بھی ہے. اور یہ وہ ٹکراؤ ہے کہ ایک دوسرے رشتے دار کو قیمہ بوٹی کرتا جا رہا ہے. کیوں؟ جنگ کس بات کی تھی؟ سب کہہ رہے تھے شریک ہے اس کے، ہم کہہ رہے تھے لا شریک ہے. اسی لیے تو بات ہوئی، اسی لیے تو عہد ہوا. اور کس لیے ہوئی؟ تو بیعت ہے، اور یہ بیعت ہر قدم پر امتحان سے گزارتی ہے. ہر قدم پہ مرید ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے. پگ یہ مرید اسلام کا پابند ہے. اس لیے جس طرح ایک مسلمان کو ہر وقت اپنے اسلام کا ثبوت دینا، ایک مومن کو ہر وقت اپنے ایمان کا ثبوت دینا، ویسے ایک مرید کو ہر وقت یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایمان کی نہج پر ہیں اور اعمال حسنہ کی سیڑھی پہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. کرامتیں سن کر کے مت چلیے، آپ کا کرامتیں کھائیں گے. اگر ان سے ممکن تھی تو آپ سے کیوں ممکن نہیں؟ نبوت کسی سے ممکن نہیں ہے، مگر ولایت تو ہے ممکن. ولایت کی دو قسمیں ہیں دوستو، معروف قسمیں تو بہت. ایک ہے ولایت قسم اور ایک ہے ولایت وہابی. محنت کر کے، سنتوں پہ عمل کر کے، اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے، رضائے مولا کے لیے اپنے وجود کو دفن کر کے اللہ سے اللہ کا بندہ ولایت کی سند پاتا ہے. اور کوئی محنت نہیں کی ولی ہو گئی. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جاہل کبھی ولی نہیں ہوتا. جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ہاتھ ہے تو ہزاروں اولیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہے اور ولی ہیں. تو یہ کہاں سے علماء نے نکال دیا کہ جاہل ولی نہیں ہو ہے؟ تو دنیا بھر ایک لفظ نہیں پڑھا ہے ولایت کہ آپ کا مقام ہے وہ. تو حضرات وہ جاہل نہیں ہیں. علم وحبی، علم قسمی، اللہ اگر کسی کو سیدھے علم دے دے تو آپ کا کہہ جاتا ہے. علم قسمی مولانا روم کا اللہ کے ولی ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. سامنے حوض ہے، ایک آیا جس نے کہیں نہیں پڑھا، وہ جانتا ہی نہیں کتاب کیا آیا اور پوچھا مولوی کیا کر رہے ہو؟ ارے کہا دیوانے جا رہے ہیں، یہ ہمارا کال ہے. دیکھا
دیوانہ مسکرانے لگا. علامہ گئے اندر، مولانا روم جو ہی اندر گئے تو تاریخ بتاتے ہیں کہ دیوانے نے مارے غصے کے سب کتابیں اٹھائی ان کی اور ہال بیٹھا. اب جو یہ باہر نکلے تو سب پیٹ گیا. ارے یہ تاریخ کی سب سے بڑی پونجی کا کتاب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ارے دیوانے مجھے غرق کر دیا، میری زندگی کا سارا مال برباد کر دیا، میرا سارا علم برباد کر دیا، میرے سارے حوالے کوٹیشن برباد کر دیے. دیوانے پوچھا کیوں میرے سب چلا رہے ہو، کیا بات؟ میں نے کہا تمہیں برباد کر کیا کیا میں نے؟ کہا میری ساری کتابیں ہاؤس میں تمہیں ڈال دیا. کتابیں تو چاہے پہلے کے لیے رو رہا. کہا ٹوٹ گیا دیوانہ اندر ہاؤس میں. یہ نکال کے پھینک، یہ نکال کے پھینک، یہ نکال کے پھینک، ساری کتابیں نکال کے باہر پھینکی. پتہ چلا ایک قطرہ پانی بھی کسی ورق پہ نہیں پڑا. سبحان اللہ. اب تو مولانا روم ہو گئے بے خود. ارے کہتے دیوانے کے کیا ہے؟ کہا مولوی وہ تیرا حال تھا جسے میں نہیں جانتا، اور یہ میرا حال ہے جسے تو نہیں جانتا. چیز پڑے مولانا روم کہہ پڑے مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولانا آپ مولوی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک شمس تبریز کی جوتیاں نصیب نہیں کی. یہ ویسے بھی ہے. یہ بڑے لوگ ایک محدث صاحب حدیث پڑھا ہے. تو آج کل جو لوگ تخریج کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور احادیث کی جو سندیں ہیں اور احادیث کے جو طرق ہے اور احادیث کے جو دلائل ہیں اور احادیث کی جو معرفت ہے، جو چھان بین آج کل ہو رہی ہے ہمیشہ سے ہوئی. ایک پورا فہمی آ گیا اسماء الرجال. آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں معلوم 1,500 سے زیادہ فرضی حدیثیں آج میں رہا کر رہے ہیں. اسی لیے میرے سرکار نے اتنی تگڑی قید لگائی تھی کہ میرے نام سے اگر کسی بات کو تم نے منسوخ کر دیا وہ حدیث کیسے، اور وہ حدیث نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں. آج کل بڑی فرضی حدیثیں چل رہی ہیں، بڑی نقلی حدیثیں. حضور جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جا رہے تھے؟ معراج میں. تو جب مقام ختم ہوا تھا مقام میں جانے لگے تو حضرت غوث پاک کی روح حاضر ہوئی، اور حضرت غوث پاک کی روح نے دھندا دیا اور حضور آگے چل گئے. جھوٹ! اس طرح کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. اس طرح سے ملت کو برباد کیا جائے گا. جس کا نہ ہاتھ نہ پیر. حضور گئے معراج میں، ہاں گئے. جب عرش اعظم پہ گئے تو جوتا اتارنے لگے تو اللہ نے حکم دیا نہیں میرے محبوب، وہ موسیٰ کا معاملہ تھا کہ جوتا انہوں نے اتارا تھا، آپ کو جوتا پہلے عرش پہ آئیے. جھوٹ! چلے مقام سے طلب ہوئی اور کیا سویدہ مقام وہ چلے نبی کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا اور جھوک رہا ہے. اس لیے کہ مقبول صاحبی کا وہاں پڑھ رہا ہے. عقیدہ توحید کی نزاکت کو کس طرح چھلنی کیا گیا. اور یہ اللہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے جو اپنی جان دے دیتے ہیں، عقیدہ توحید پہ ضرب نہیں آنے دیتے. اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہوتے مگر سایہ دیوار نبی ضرور ہوتے. کوئی ولی نبی نہیں ہوتا مگر ہر ولی سایہ دیوار نبی ضرور ہوتا، مظہر نبی ضرور ہوتا. توحید کے معاملے میں حساسیت بھی ختم ہو چکی. شرک خفی صرف پوائزن بن کر ہمارے اندر گھسنا چلا جا رہا ہے. بدعت و خرافات ہماری زندگی کا حصہ بن گئے. ابلیس نے اللہ رب العالمین سے پیر کا کام کیا ہے. پیر انہی باتوں کو سمجھاتے ہیں اور انہی حرکات سے بچاتے ہیں اور اپنے مریدوں کی نگہداشت کرتے ہیں. صحیح معنوں میں پیر ہو.
وہ تو ٹیچر ہے روحانیت کا. آپ کو ایز اے پروفیسر ایک سبجیکٹ ملا بچوں کو پڑھانے کا، تو جتنے بچوں کے آپ ٹیچر ہیں ان بچوں کے احوال و قوائف کو جاننا آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اور ان کے قبح کو حسن میں تبدیل کرنا آپ کا لازمی فریضہ ہے یا نہیں؟ ہے نا بھائی؟ اور اگر ایک ٹیچر یہ نہیں کر پاتا تو کس بات کا ٹیچر؟ ایک مرید اپنے ایک پیر اپنے مریدوں کے احوال حال کو درست نہیں کر پاتا تو کیوں مرید کرنا ہے؟ نالائق طالب علم کو تو نکال دیا جاتا ہے، بھاگو یہاں سے، تم ہم کو بھی بدنام کرو گے، ادارے کو بھی بدنام کرو گے. آسان نہیں ہے بابو یہ سب. اور بات اور سنو، پڑھے لکھے لوگوں میں اپنی بات کہہ کے منوا لینا آسان ہے، جاہلوں میں، کم عقلوں میں، کم ظرفوں میں اپنی بات کہہ کے منوا لینا آسان نہیں. سب سے زیادہ محنت وہ ٹیچر نہیں کرتا جو بخاری شریف پڑھاتا ہے. سب سے زیادہ محنت وہ ٹیچر کرتا ہے جو آمد نامہ پڑھاتا ہے اور نظام پڑھاتا ہے، منشئی پڑھاتا ہے. جو الف بے تے سے والا بچہ ہے نا، اس پہ معمولی محنت نہیں ہوتی، سب سے زیادہ محنت اس پہ ہوتی ہے. آج پوری قوم ایمان کے معاملے میں الف بے تے سے اوپر نہیں ہے، تو سب سے زیادہ تو اس قوم کی ایمانیات پر بات ہونی چاہیے. مجھے معلوم ہوا کہ کوردہ علاقہ جہاں تہذیب کی روشنی بہت دیر سے ہے، جہاں تعلیم کی روشنی بہت دیر سے ہے، جہاں اعمال صالحہ کی روشنی بہت دیر سے ہے، مگر ان سب جگہوں میں اپنا خون جگر لے کر، چاہے وہ دیوریا کی سرزمین ہو، کہ پاڑونا کی سرزمین ہو، کہ بہار کی سرزمین ہو، کہ پوربی پوروانچل کی سرزمین ہو، یہ خاندان مسلسل ان جھوپڑوں میں جاتا گیا اور سنتوں کا چراغ جلاتا گیا، جس کی بنیاد پر بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جلس کی آواز ہو. یہ ساری چیزیں میرے بھائی بہت ضروری ہیں تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں مجھے مجرور نظر آتی ہیں، اور سارے ہستے سے جتنی بھی آواز نشاب اٹھ رہی ہو، بھالے ناکانگے پہم سے دھرتی چلی جا رہی ہے. دیکھو دیکھو تو ذرا سورہ فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے بڑھنے لگی پھر کالی گھٹا. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے تاروں کے پلکیں جھپکی، اور وہ دیکھو چاندنی اپنے سمیٹے ہوئے وہ چاند چلا، اور وہ دیکھو چھوڑ کر بچے خاموشی وہ سبق ٹوٹ گئی. وہ دیکھو ذرے ذرے کی نگاہوں سے تحیر آیا، وہ دیکھو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے طوفان شر توڑنے کے لیے بیتاب ہے پھر یوگی لوگی. کیا سمجھے گا؟ میں نے اس زبان کا استعمال ہی نہیں کیا. اس زبان کا استعمال جب میں نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے کچھ نہیں سمجھا، یہ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ یہ لوگ وہ سمجھا گئے کہ آج سمجھ کے آپ آئے ہو کہ ہم ایمانیات کی محفل میں جا رہے ہیں، حسن عمل کی محفل میں جا رہے ہیں. سمجھایا نہیں ہو. یہ گئے، گاؤں گاؤں گئے، گھر گھر گئے، قریا قریا گئے، بستی بستی گئے. محنت کرنی پڑ گئی، بنا محنت کے کچھ بھی نہیں. اور دکھاوا، عیاری، مکاری، کھیل تماشا ہے. جس کو دیکھو اس کے پاس کیا ہے. گاؤں گاؤں میں پیر، گھر گھر پیر، جتنے مرید نہیں اتنے پیر. کھیل تماشا ڈرامہ ہے. بچیے اور آپ کو خوش نصیب ہیں کہ ایک صحیح جگہ سے آپ واپس آئے. یقیناً خوش نصیب ہے. ایک بزرگ کے ساتھ ہیں، سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر سے تجدید وفا کرے.
5 वक्त की नमाजें नहीं आप पढ़ते हैं, आपकी पीरी मुरीदी का कोई फायदा नहीं। पीराने पीर से भी बड़ा कोई पीर है क्या? गौसुल आजम दस्तगीर से बड़ा भी कोई पीर है क्या? सुनिए पीराने पीर क्या कहते हैं। हम लोग देखो भाई, मैं बड़ी कटी छटी बातें करता हूँ, इसलिए मैं गाली भी बहुत सुनता हूँ, तो नकली दफाली गाली दे और मुझे उसकी परवाह भी नहीं। नमाज नहीं पढ़े, नियाज जरूर करें। आज तीजा है, आज 40वां है, आज 20वां है, आज फला का फातिहा है, आज फला का फातिहा है, आज गौस पाक की 11वीं है, आज ख्वाजा साहब की 6ठी है। हुजूर हम हर 6 तारीख को 6ठी में अजमेर शरीफ हर महीना जरूर जाते हैं। वाह वाह वाह। हुजूर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? ये है आप। नमाज नहीं पढ़ना है, नियाज करना है। तो आइए जिसकी नियाज करके उसका फतवा तो लीजिए। ये बात उबैदुल्लाह की नहीं है, ये बात गौस पाक की। नियाज किसकी कर रहे हैं? अब्दुल कादिर। और नमाज किसकी? कादिर। तो कादिर की नमाज छोड़ें और अब्दुल कादिर की नियाज करें। मुंह पे वो थप्पड़ मारेंगे, अब्दुल कादिर की लाल हो जाएगा। भाग यहां से, नियाज लेके आए, दुत्कार देंगे खुदा की कसम। इसलिए कि हदीस रसूल है, सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तारीखे फर्ज होता है उसकी नफिल भी नहीं कबूल की जाती। नियाज लेके घूम रहे, पुलाव लेके घूम रहे, और बाजारों में गए 5 रुपए का बताशा, अब 5 करोड़ की मन्नत। बेवकूफ समझाया क्या? सीधे सीधे रास्ते पे आओ। हाँ, मतलब मैं आपको कहना नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके जरिए उन लोगों से कह रहा हूँ। इस वीडियो ने कर दिया इबादत संडे टू संडे, तो भाई साहब को पीछे रहे, डिमांड टू डिमांड। ये 5 वक्त की कौन करेगा? तो हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं, लोगों मैं कादिर नहीं, मैं कादिर नहीं, अब्दुल कादिर। कादिर मेरा अल्लाह है, मैं उसका अब्द, कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं। फिर इरशाद फरमाते हैं, फतवा देखिए, फरमाते हैं जो कादिर का वफादार नहीं वो अब्दुल कादिर का भी वफादार। तो पहले नमाज फिर नहीं, पहले नमाज फिर रिसाले से। हम अकीदे में मोमिन और अमल में काफिर। नमाजें छोड़ना कुफ्र के करीब नहीं पहुंचना। जहां जहां खानकाह हैं और जहां जहां औलिया अल्लाह के मज़ार, वहां वहां इन बुजुर्गों ने मस्जिदें भी जरूर बनाई। सर झुकाओ अल्लाह की बारगाह में, अकीदत का दिल लेके आओ औलिया अल्लाह की बारगाह। ये बड़े लोग थे, नमाज ऐसी पढ़ी है और सही सच्चे पीर ऐसी ही पढ़वाते हैं कि नमाज पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होता, नमाज कायम करने से होता है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं और पढ़ने का हुक्म ही नहीं देते। जितने बैठे हैं बताएं, कहीं 6,666 आयतों में नमाज पढ़ने का हुक्म आया है? बता दी, मैंने तो नहीं पढ़ा। हाँ, अकीमुस्सलात जरूर पढ़ा है। नमाज कायम करो। पढ़ने का तो मतलब ये हुआ कि गए सजदा करके आए, जोहर के निकल के आए, आजाद हो गए। जी नहीं, वो जो नमाज आपने वहां कायम किया है वो आपकी दुकान पे भी कायम रहनी चाहिए,
آپ کی کرسی پہ بھی قائم رہنی چاہیے، آپ کی تجارت میں بھی قائم رہنی چاہیے، آپ کی زبان پہ بھی قائم رہنی چاہیے۔ 5 وقت ہے تو اسی لیے کہ آپ وعدہ کر کے آئے ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو جو خدا سن کو سچ بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، نماز کے بعد اگر جھوٹ بولتے ہو تو وہی خدا تمہیں جھوٹ دیکھتے ہوئے بول رہا ہے، اور جھوٹے کو وہ خدا اللہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ بھائی میرے میں تو جہاں اس میں جاتا ہوں، میں یہ باتیں ضرور کرتا ہوں جو آپ سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ فیض و برکات بزرگوں کو اس وقت تک نہیں مل سکتے آپ کو جب تک آپ شریعت اسلامیہ کی پابندی کا عہد کی بارگاہ میں نہ کریں۔ اچھا یہ بتاؤ، عرس ہے نہیں، عرس کے معنی کیا ہے؟ تو کرتے کیا ہے عرس جب معنی نہیں معلوم؟ عروس سے نہ بنا ہے عرس۔ تو شادی آج ان کا انتقال ہوا، آج رونے کا دن ہے، یہ خوشی مانا، رویا جاتا ہے مرے ہوئے۔ انتقال کرنے والے پہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تو انتقال سے بھی اونچی منزل والے ہیں، یہ تو وصال والے لوگ، تو یہ تو آج ان کے وصال کا دن ہے۔ آج پورے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویا تھے اس گل سے ملاقات کی رات۔ تو شادی میں نہ آئے ہو تو جب کسی کے ہاں شادی میں جائے ہے اور اس کا کوئی نوتا مل جائے تو اس کے ہاں جانے کے کچھ آداب ہیں کہ نہیں، اور اس کے دسترخوان پہ کھانے کے کچھ آداب ہیں کہ نہیں۔ اس نے کبھی شراب نہیں کی، آج اس نے دعوت میں گزاری اور آپ خود ہو گیا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آج اس کے دسترخوان پہ آ جاتے اس کی شادی اور جھوٹ بلا چھوڑے ہوئے۔ اس نے کبھی ظلم نہیں کیا، اس نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ آپ اسی کے پاس آنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کے سلام کر رہے ہو، اور وہیں بازو میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، کان پہ آپ کے کوئی جھوٹ نہیں رہے۔ تو بھیا اس کے ہاں کھانے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی سوچ کے آؤ کہ اس کو کیا اچھا لگتا تھا کیا برا لگتا ہے، اسی کا کھاؤ اور اسی کے سینے پہ موم بھی کرو۔ کہاں کا انصاف؟ آداب قبول شریعت اسلامیہ میں سکھائے ہیں یا نہیں سکھائے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں، رسمی مسلمان اور اسمی مسلمان۔ حقیقی مسلمان بننے کا حکم ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تم ہی ایمان لاؤ اللہ اور رسول۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں داخل ہو، ایمان میں بھی تو داخل ہو رہا ہے۔ زبان سے جس کلمے کا دعویٰ تم نے کیا ہے، عمل سے اسی کے مظاہرے کا نام تو ایمان ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ لفظوں میں کیا ہوتا ہے، اچھے بات پوری رکھ کر کے واہ 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 نہیں چھوڑیں گے تو نہیں چھوڑیں گے، پکڑا تھا پکڑنے والا اسے نعرہ لانے لگا تھا، پکڑنے والے کا تو صبح کی اذان ہو رہی ہے اور اٹھا ہوا قدم بولتا ہے کہ نہیں اس نے غوث کا دامن چھوڑا ہے، نہیں اس نے خواجہ کا دامن چھوڑا ہے۔ تو حضرات نے باتیں کی، باقی ہم لوگوں میں کیا کیا کچھ والی بات ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں آپ سے کہ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں پہلے مسلمان بننا چاہیے۔ ہم لوگ سب کچھ بنے، مسلمان نہیں، مسلمان کی شان ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی، ہمیں فخر ہی نہیں ہوا مسلمان ہونے پہ۔ سید ہونے پہ فخر ہے، شیخ ہونے پہ فخر ہے، پٹھان ہونے پہ فخر ہے، انصاری منصوری ہونے پہ فخر ہے، مولانا صاحب ہونے پہ فخر ہے، علامہ صاحب ہونے پہ فخر ہے، مفتی صاحب ہونے پہ فخر ہے۔ ارے یہ سارے نام تم کو دیے کس نے یار؟ یہ سارے نام تمہارے سماج نے تم کو دیے ہیں۔
تو تم کو جس خالق نے پیدا کیا بلا نام کے پیدا کیا، یہ سارے نام سب سے بہتر یا وہ نام سب سے بہتر جو تمہارے خالق نے دیا ہے، اس سے بھی تو کبھی پوچھ لیا ہوتا میرے مالک تو نے میرا نام مولانا رکھا، مفتی رکھا، مولانا رکھا، بیچارہ رکھا، کیا رکھا؟ تو کہتا ہے وہ سب باقی مسلمین، میں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا۔ بہت دیر ہو گئی، میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ میرے بزرگوں کو یہ باتیں اچھی لگتی تھیں۔ آج اتنی قبل سے دعا ملے گی، جو لوگ حیات میں ہیں سامنے ہیں ان کی دعا ملے گی۔ میں بھی اچھے کام کروں، آپ بھی اچھے کام کریں، ہم بھی شریعت پہ عمل کریں، آپ بھی شریعت پہ عمل کریں۔ نماز قائم کیجیے، قائم نہیں طاری کیجیے اپنے اوپر۔ ایک بہت بڑے پیر ہیں مزار مقدس سلطان بخاری شریف میں، نام حضرت شبلی ہے، کتنا مشہور نام ہے۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وہ کونوا ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کہتا ہے سچ بول، اللہ کہتا ہے جھوٹ سے پرہیز کرو۔ حضرت اپنے دروازے پہ بیٹھے، ایک مسلمان چوری کر کے بھاگا، پولیس والے اس کو دوڑا گئے۔ اب یہ کس گلی سے بھاگا، پولیس ادھر سے دوڑا گئی، چکما دے کے ادھر چلا گیا، پھر پولیس ادھر ہے، تو یہ گلی وہ گلی، یہ گلی وہ گلی کرتے ہوئے پولیس کی نگاہ سے چھپ گئے اور حضرت کی گلی میں آ گئے اور حضرت دروازے پہ بیٹھے ہوئے۔ کہتے ہیں حضور پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے، پا گئی تو میری چمڑی اپھیڑ دے گی، سرکار میں آپ کے گھر میں چھپ جاؤں؟ تو میں چھپ جاؤں۔ یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چھپ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں پولیس بھی جا رہی ہے، اور پولیس نے کہا حضور ایک چور کو ہم تلاش کر رہے ہیں، بھاگ رہا ہے، بہت پریشان کی ادھر وہ اندر چھپ رہا۔ حضور ادھر سے گزرا ہے، کہا گزرا کیا؟ مجھ سے کہا حضور آپ کے گھر میں چھپ جاؤں، میں چھپ جاؤں، اور وہ چھپ رہا۔ اور اس نے کہا میں تو بڑے میاں نے مروایا، اب کیا ہوا؟ بہت پریشان۔ تو کہنے لگے پولیس والے کہ حضور اگر اجازت دے تو کھانا تلاشی کرنا، کہاں جاؤ کر؟ اب بتائیے ایسے آدمی کا کیا ہوگا؟ بس سنیے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو سچ قائم کرتے ہیں، ان کی حیثیت کو سنیے۔ پولیس نے تلاش کیا کہیں نہیں ملا تو نکلی پولیس بات، میرے سرکار آپ تو کبھی مذاق نہیں کرتے، آج حضور کو کیا ہوگا؟ فرمایا بھیا جو تم نے پوچھا وہ میں نے بتایا، تم کیا تھا تمہارا کام؟ پولیس نے کہا بڑے میاں کسی مستی میں ہیں، چلو پولیس والے چلے گئے۔ اب یہ نکلا 56 انچ کا سینہ بنا اور نکل گیا، آپ بھگوا دیا، بھگوا دیا، فلانا جتنا الٹا سیدھا اور بخش کرنا حضرت سنتے رہے اس کے بارے میں۔ کیا چاہتے تھے آپ؟ کس دن کی دشمنی مجھ سے نکالا تھے؟ آپ منع نہیں کر سکتے۔ میں اگر جھوٹ بولتا تو پکڑا بھی جاتا اور میں رسوا بھی ہوتا۔ یہ تو میرے سچ کا فیضان تھا کہ تو بچ بھی گیا اور میں رسوائی سے بھی بچا۔ تو سچ بولنے سے کام نہیں چلتا، سچ کے فیضان جب جاری ہوتے ہیں تب، جب سچ تاری کرنے جائے۔ صرف یہ نماز کی اٹھک بیٹھک سے کچھ نہیں ہوتا، نماز کو تاری کرنا ہے اپنے اوپر، تب اس کے بعد آپ دیکھو یہ نماز کیا کرتی ہے۔ حضرات یہ ہیں وہ لوگ، میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں اس کے بیچ میں رکھ کر تمہارا امتحان لے کے تمہیں اچھے عمل کا مالک بناؤں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا، یعنی حسن عمل اگر کرو گے تو بخش دے گا، حسن عمل اگر نہیں کرو گے تو عزیز ہے، وہ زبردست ہے، توانا ہے، باریکیوں کی تین ہے، پکڑ لے گا۔
تو ہم کو حسن عمل کا حکم ہے. جن لوگوں نے حسن عمل کیا دیکھیے بے مقام معلوم نہیں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, کوئی نام لیتا ہے کیا؟ آج اتنے لوگ 40 زمانے میں آپ آ کے یہاں بیٹھے ہو, کیوں بیٹھے ہو؟ کس نے جگایا؟ کیوں جاگیا؟ یہ حسن عمل کی برکت ہے. یہ آپ کھینچے ہوئے چلے آئے, آپ بھی وہ کرو. وہ تو امتحان لے رہا ہے جانا اور گھبرانا پر. جو آج کے ماحول ہیں کبھی مت گھبرانا نہ بزدلی لے جانا. ایسا دور ہمیشہ امت مسلمہ پہ گزرا ہے. ہاں اس دور میں ایک تنبیہ ہے ہم لوگوں کو, ایک دھچکا ہے, ایک عبرت ہے کہ سدھرو. دنیا چاہتی ہے کہ تم ایمان چھوڑ دو, تم عمل کر کے بتا دو کہ ہم جان چھوڑ دیں گے, ایمان نہیں چھوڑیں گے. تم خوش نصیب ہو کہ امتحان کے دور سے تمہیں گزارا جا رہا ہے. تم اپنے کو بدنصیب نہ سمجھو, تم اپنے کو مالا مال سمجھو. امتحان کے دور سے تمہیں گزارا جا رہا ہے. یہ امتحان ہے تمہارا. آج جس طرح کی مصیبت کی پتلیاں تمہارے اوپر چھائیں گے مسلمانوں, یہی تو وقت ہے اپنے ایمان کو نکھارنے کا. یہی تو وقت ہے اپنی مسجدوں سے جڑنے کا. یہی تو وقت ہے اپنے مدرسوں سے جڑنے کا. یہی تو وقت ہے شریعت اسلامیہ کے تحفظ کا. اس لیے یہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ادب سکھایا کریں. اس لیے کہ وارثان علوم نبوت کی بارگاہ میں جب آپ آئیں تو آپ کو اسی طرح سے ادب کرنا ہے جس طرح اپنے مصطفیٰ کا آپ ادب ان کے نبی ہونے کی بنیاد پہ کر رہے تھے. آج ان کا ادب وارث نبی ہونے کی بنیاد پر آپ کو کرنا ہے. یہی ادب اسلام نے آپ کو ہر دور میں سکھایا ہے. اور با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیض و برکات کو عام اور تام کر دے. پروردگار ان کے صدقے میں ہماری بھی دنیا اور آخرت کو سرخور فرمائے. آخری بات کہہ دیتا ہوں. ایک ولی گزرے, ایک بادشاہ کا زمانہ. بادشاہ کا نام ہے ہارون رشید, ولی کا نام ہے بہلول دانا. سنا ہے؟ ارے عجب آدمی ہے یہ. بہلول کہتے ہیں پاگل کو, دانا کہتے ہیں دانشمند کو. اکیلا آدمی ہے جو پاگل بھی ہے دانشمند بھی ہے, بہلول دانا. ایک دن آ کے بیٹھ گئے بیچ سڑک پر. بادشاہ ادھر سے آئے, دیکھا بہلول بیٹھے ہوئے, ہاتھ میں چھوٹا سا پتھر, پیچھے کام مچائے ہوئے. بادشاہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروانا. دنیا والوں تمہاری اللہ سے صلح کروانا. بادشاہ نے پوچھا ہو گئی؟ کہا نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ تاکہ دونوں فریق صلح کے آمادہ ہوتے ہیں تب تو صلح ہوتی ہے. کہا کون نہیں آمادہ ہو رہا؟ کہا تم لوگ نہیں ہو رہے. وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے, تم ہی لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا اس بات سے کیسے صلح کرنا چاہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو, صلح کر لوں گا. نماز مت کرو, صلح کر لوں گا. روزے کا احترام کرو, صلح کر لوں گا. زکات ایمانداری سے دو, صلح کر لوں گا. حج فرض ہے تو ایک موقع میرے دربار میں آؤ, صلح کر لوں گا. حرام مت کھاؤ, صلح کر لوں گا. سود سے پرہیز کرو, صلح کر لوں گا. بدعتوں کی جگہ سنتوں کے چراغ جلاؤ, صلح کر لوں گا. کفر کی جگہ اسلام قائم کرو, صلح کر لوں گا. شرک کی جگہ ایمان کا پرچم لہراؤ, صلح کر لوں گا. تو تیار ہے, تم ہی لوگ تیار ہیں. ہنسی مذاق کے لوگ گئے ہوئے ہیں. چلیے ہفتہ بھر کے بعد بادشاہ سلامت شاہی قبرستان ہو تو دیکھیں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور بہلول وہی چیز کا معاملہ مچائے. کہا بہلول یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی صاحب جگہ بدلی ہے, کام نہیں بدلا ہے. اب یہاں ان لوگوں کی صلح کروانا قبر بنو. تو کہا ہو گئی بہلول صلح. کہا نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا کہ کل تو وہ مان رہا تھا تو تم لوگ نہیں مان رہے, اب آج یہ لوگ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے. تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مان ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں
دنیا سے مسلمان گیا۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس تقریر میں اگر کسی طرح کی کوئی شرعی غلطی خامی ہوئی ہو یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو الف زبر آ بے زبر با کی طرح پڑھانے کی کوشش کیا ہے، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو میرے علم کی کمی کا نتیجہ ہے، گناہ کو معاف فرما۔ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی ساری برائیوں ساری خطاؤں سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔